إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنا أجيبك عن كل سؤال. أنا ترى علم السحر كله في راسي، لكن أريد أسألك سؤال واحد فقط، بس واحد. تفضل. قال كيف استطعت أن تقبض علي؟ وكيف الجن من الكلاب ما علمتني أنك تقبض علي؟ إذا رأيت ذاك الرجل الذي يزعم أنه معالجا أو قارئا أو يعالج بالأعشاب يسأل عن اسم الشخص أو اسم أمه، نعرف أنه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. كما تشاهدون عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية لأحد السحرة، ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحره. هذه مجموعة من الأعمال يا أخوان، عمل لأسرة بأكملها، الأم والزوجة والطفلة التي لا تتجاوز عمرها 7 سنوات، والد الزوجة والزوج. فأمرت بالكشاف فرأيت موقفا والله ما رأيت في حياتي أبشع من ذلك الموقف. أنا لم أرى في حياتي الجن أبدا، إنما أسمع كما تسمعون. إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا العمل يا أخوان أنا سأترككم تنظرون إليه ولأجل تعرفون حقارة هذا الساحر. ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. حمد و ثنا تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے، انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ پچھلے درس میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دونوں ہی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل کردہ دین اسلام شریعت کی مکلف ہیں، پابند ہیں۔ آج کے درس میں
ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کے ساتھ جو دوسری قوم ہے، جنات یا دوسری مخلوق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں وہ رہتے ہیں، ان کا بسیرا کہاں ہوتا ہے، ان کا بود و باش کیا ہے، اور انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا ہمیں خبر دی ہے، اس بات کی کہ ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت زیادہ گروپ جہنم کے لیے پیدا کیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر سمجھ سے، فہم سے، تفکر سے وہ عاری ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے مقابل میں جو دوسری مخلوق ہے جنات، ان کے بھی دل ہیں۔ جیسے انسان اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، فراموشی اختیار کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے احکامات کو، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان دل کا اندھا ہے، دل سے سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی طرف پلٹتا نہیں۔ اسی طرح جنات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جنات کی بھی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، مگر اللہ کے بتائی ہوئی صراط مستقیم، اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت، اس کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے، اس سے وہ رہنمائی نہیں لے رہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہے وہ انسان ہے یا جنات ہیں، ان کو یہ کہا کہ ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ اور یہ دونوں مخلوقات جو اس طرح کا کردار پیش کرنے والی ہیں، اس طرح کی زندگی بسر کرنے والی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنات کی کچھ اقسام کی طرف جو ہے وہ نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ روایت مسند حاکم کے اندر، طبرانی کے اندر اور بہقی کے اندر موجود ہے، اور بہقی نے اس کو اسماء و صفات کے اندر بیان کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف، کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ویسے جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ مطلق طور پر ایک پوری مخلوق کے اوپر لفظ جن بولا جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان جنات کی مزید آگے 3 کیٹیگریز ہیں، 3 شعبے ہیں، یہ 3 اقسام ہیں۔ صنف یطیر فی الہوا، ایک وہ قسم جو ہوا میں اڑتی ہیں، آسمانوں تک سفر کرتی ہیں، زمینوں کے اندر دور دراز تک سفر کرتی ہیں، سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ دور کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اور دوسری صنف حیات و کلاب، دوسری قسم سانپوں کی شکل میں، کتوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں۔ اور تیسری وصنف یحلون و یدعنون، یعنی وہ تیسری قسم ایسی ہے کہ جو پڑاؤ کرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، جیسے ہم انسان ایک جگہ پر بسیرا اختیار کرتے ہیں، حالات موافق نہ ہوں، کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو انسان وہاں سے رحلت اختیار کرتا ہے، کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے دوسری جگہ پہ اپنی رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ تو جنات بھی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ کبھی کہیں اپنا بسیرا بسا لیا، کبھی کہیں ٹھہر گئے، کبھی کہیں ٹھہر گئے۔
اب اس حدیث میں 3 قسمیں بیان کی ہیں. اس کی مزید وضاحت ہمیں دوسری احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول وسلم، ہم جب استنجا کریں تو کس چیز سے ہمیں کرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سوال پر یہ فرمایا کہ لا تستنجوا بالروث والعظام، ہڈیوں سے اور لید یعنی گوبر سے استنجا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں. اب اس حدیث کی تفسیر میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی باقاعدہ ذکر آتا ہے ایک اور حدیث میں، کہ ہم انسان جب گوشت کھاتے ہیں، وہ بڑا گوشت ہو، چھوٹا ہو، مرغی کا، چکن ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر ہڈی ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت کھا لیتے ہو اور جب وہ ہڈی پھینکتے ہو تو جیسے ہی ہڈی تم سے فارغ ہو کر کے زمین پر گرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنات کے لیے اس کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا دیتے ہیں، ان کی غذا بنا دیتے ہیں اس کو. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، طہارت حاصل نہ کی جائے. گوبر کی آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنات کے اندر جو جانور ہیں، اور اس حدیث میں بھی جو دوسری صنف بیان کی گئی جنات کی کہ صنف حیات و کلاب، کہ جنات کی ایک قسم جانوروں کی شکل میں ہے. اس کو عام جنرل بات میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں نالج کے لیے کہ جیسے انسان ہیں، انسانوں کے جانور ہیں، گائے، بھینس، گدھا، گھوڑا، ہاتھی، شیر، جو سیٹ اپ انسانوں کے لیے ہے اسی طرح کا سیٹ اپ جنات کے اندر بھی ہے. یعنی ایک وہ جنات جو شریعت کے مکلف ہیں، پھر ان کے آگے چوپائے جانور ان کے بھی ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دوسری صنف حیات و کلاب، اشارہ ہے اس میں. اور پہلی قسم کہ جو ہوا میں اڑنے والے ہیں، سفر کرنے والے ہیں، پڑاؤ یعنی کبھی کہیں اوپر چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. تو اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گوبر کے ساتھ اور لید کے اس کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. اس سے پتہ چلا کہ جن کھاتے بھی ہیں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات کی باقاعدہ خوراک ہے. اور دوسری حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ کھانا جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کا نام نہ پڑھا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو شیاطین اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. شیاطین بھی اور دوسرے جنات جو شیاطین تو نہیں لیکن مسلمان ہیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے. بسم اللہ پڑھیں گے تو سب سے آپ کا کھانا ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. یہ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. آگے مزید اس کی ایک تقسیم آتی ہے، اور وہ ہے تجربے کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، علامات کے لحاظ سے. اب اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ جیسے انسان باقاعدہ ایک مخلوق ہے، پھر انسانوں کی اندر قسمیں ہیں ان کی صفات کے لحاظ سے. ایک متقی پرہیزگار ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، ایک بدمعاش ہے، ایک شریف آدمی ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. یعنی اس طرح ایک کیٹیگری بنتی ہے وہ انسان، لیکن خاص صفت کے لحاظ سے اس کا شمار ایک خاص کیٹیگری میں آتا ہے کہ جی یہ بڑا ظالم انسان ہے، یہ بڑا رحم دل انسان ہے، یہ بڑا مظلوم انسان ہے، یہ بڑا سخی انسان ہے، یہ بڑا متقی اور پرہیزگار انسان ہے. اب دیکھیں کتنی کیٹیگری ہیں انسان یہ، لیکن کیٹیگریز بنتی جا رہی ہیں. اسی طرح جنات کے اندر بھی یہی سسٹم چلتا ہے. عرب لوگ اپنے ہاں جنات کی 5 تقسیم کیا کرتے تھے، بعض صفات کے لحاظ سے، اور یہ کوئی یعنی کہ اتھینٹک نہیں ہے، یعنی کہ اکثریت کے لحاظ سے، غالب گمان کے لحاظ سے ہے کہ جن لوگوں کا واسطہ پڑتا تھا جنات کے ساتھ، یعنی کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ تعلق ہو گیا، یا ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوگی، یا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ بازی ہوگی اور پھر معلومات مل گئی، اس زاویے سے عرب لوگ جو ہیں وہ اس کی 5 تقسیم کیا کرتے تھے. ان میں سے سب سے پہلے مطلق طور پہ جن، یہ عام یعنی کہ کسی انسان کے اوپر کوئی چیز، باہر کی چیز، جسے ہمیں کہتے ہیں باہر کی چیز آ گئی ہے، سایہ آ گیا ہے، چڑیل آ گئی ہے، مطلق طور پر اس کو جن کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر عامر،
جس کی جمع عمار آتی ہے، یہ وہ جنات ہیں جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ گھروں کے اندر ان کا بسیرا رہتا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے اجازت نہیں ہے، شریعت کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ جنات جو مسلمان ہوں اور تنگ نہ کرنے والے ہوں ان کے لیے بھی اجازت اتنی ہے کہ وہ مسلمان جو گھر ہے، گھرانہ، ان کا جو چھت ہے، چھت کے اوپر وہ رہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اسی طرح اشارہ آتا ہے۔ تو جو گھروں کے اندر جنات رہتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی پھر ایک دلیل بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے دعا پڑھنے کا جب حکم ارشاد فرمایا اپنی امت کو کہ جب بھی کوئی بندہ ٹوائلٹ میں جائے، بیت الخلاء میں جائے، نہانے کے لیے جا رہا ہے، پیشاب کے لیے جا رہا ہے، پخانے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ کیا دعا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کی مخلوق ہے، جن مرد اور جن عورتیں، جنات، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو۔ پھر ایک اور روایت ایک غالباً طبرانی کے اندر ہی آتی ہے وہ بھی، کہ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہر انسان، چاہے عورت ہے یا مرد، وہ جب بھی اپنے کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے کمرے میں ہے، کسی بھی کمرے کے اندر ہے، گھر میں ہے، دفتر میں ہے، کہیں بھی، تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے، اب دیکھیں ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کی اس حد تک کیئر کرتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ کسی زاویے سے ان کو نقصان نہ پہنچے، ہر طرف سے خیر ہی خیر ہو۔ اسی لیے تو اس کا نام اسلام یعنی سلامتی رکھا گیا۔ اب اس حدیث میں کیا ہے کہ جب بھی انسان کپڑے چینج کرنے کا ارادہ کرے، اتارنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اتارنے سے پہلے وہ کیا پڑھے؟ بسم اللہ ستر من اللہ۔ جب وہ بسم اللہ پڑھ لے گا اور ساتھ ستر من اللہ کہہ دے گا، تو وہ مخلوق جو اس گھر کے اندر، اس کمرے میں، اس ٹوائلٹ میں، جہاں بھی وہ رہ رہی ہے، جہاں وہ کپڑے بدلنا چاہتا ہے، تو ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دے گا۔ یہ بسم اللہ پڑھنے سے، اگر پوری یاد ہو بسم اللہ ستر من اللہ تو یہ پڑھ لیا جائے، اگر پوری دعا نہیں یاد تو صرف بسم اللہ پڑھنے سے بھی اللہ انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درمیان میں اس مخلوق کے دیکھنے سے ایک آڑ بنا دیتا ہے، رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے عامر، یعنی جو گھروں کے اندر جنات رہتے ہیں۔ عام لوگ بعض دفعہ یہ تنگ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کسی انسان کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز ان کو گھر کے اندر تھوڑا سا پریشان بھی کرتی ہے۔ پھر آگے چل کے ہم اس پر انشاءاللہ آگے ان کی علامات اور ان کی علاج کے حوالے سے آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ تیسری جو جنات کی قسم ہے تجربے کے لحاظ سے، وہ ہے شیطان۔ بعض تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، چونکہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہر جن شیطان نہیں ہے، اور ہر شیطان وہ جن ضرور ہے، چونکہ شیطنت ایک صفت ہے برائی کی، جبر و ظلم کی، تشدد کی، غلط ذہنیت کی، یہ ایک صفت ہے، وہ جس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ شیطان ہوگا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ ہاں، جنات کے اندر چونکہ یہ کثرت سے پایا جاتا ہے اس لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ جنات ہیں کہ جو بہت زیادہ بعض دفعہ تنگ کرتے ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ارواح، ویسے تو یعنی کہ روح کی جمع ارواح ہے، اور روح جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس علاج کے حوالے سے جب یہ بات ارواح کے لیے نام آتا ہے تو اس سے مراد وہ جنات لیے جاتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تنگ کرتے ہیں، شیرخوار بچے، نابالغ بچے، ان کو جو جنات تنگ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، بعض دفعہ ان کو رلا دیتے ہیں، بعض دفعہ چٹکی ڈال دی، ان کو ہوتا ہے یہ معاملہ اس طرح بعض دفعہ، تو ان کو ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قسم بھی ہے جس کو قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ذکر بھی ہے۔ وَقَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ملکہ بلقیس کی طرف پیغام رسانی کی اور پھر آگے معاملہ پہنچا تو ایک عفریت، بہت بڑا جن، سردار ٹائپ، بڑی طاقت کا مالک، وہ کیا کہنے لگا کہ آپ مجلس برخاست کریں، اس سے پہلے میں اس تخت کو لے آتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے، اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ میں اس پر امین بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا، لیکن اتنی جلدی لے آؤں گا۔ تو ایک ان کی قسم ہے، یہ بھی جن ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور مشہور ہے کہ جی ادھر یہ دیو ہے،
یہاں چڑیل ہوتی ہے، یہاں کوئی اور چیز ہوتی ہے. شریعت نے نہ چڑیل کا ذکر کیا ہے نہ دیو کا ذکر کیا ہے. جنات کا ذکر کیا ہے. اب جنات کی پھر آگے کیٹیگریز ہیں، ان کی قسمیں ہیں. جو ان میں زیادہ طاقت والے ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ایک بدمعاش ہے، اس کے ساتھ غنڈے اور بھی ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، روب دبدبہ ہے، پیسے کا بھی ہے، ویسے بھی ہے، تو وہ پورے شہر کے اندر اس کا جو ہے نا وہ دبدبہ چلتا ہے. ایک آدمی چھوٹا ہے، اس کا ایک علاقے میں دبدبہ چلتا ہے. تو جنات کے اندر بھی جو بڑے ظالم، بڑے متکبر اور جابر قسم کے ہوتے ہیں، ان کو عفریت کہا جاتا ہے. ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جب اپنے یعنی کہ ایک حد سے زیادہ بڑھتے ہیں کسی پر ظلم و زیادتی کے لحاظ سے، پریشان کرنے کے لحاظ سے، تو پھر ان کو عفریت کہا جاتا ہے. تو یہ ہے ایک کس تقسیم جنات کی، اس لحاظ سے کہ جو تجربے کے لحاظ سے اور بعض دلائل کے لحاظ سے سامنے آتی ہیں. اس کے بعد مزید ایک آگے تقسیم چلتی ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا چونکہ انسانوں کو اس چیز سے معرفت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مقابل میں دوسری مخلوق ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے، وہ حیثیت ان کی کیا ہے، درجے میں ہم سے کم ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں، اور ان کے رہنے سہنے کا کیا طریقہ کار ہے، ہمارے ساتھ وہ کیسے رہتے ہیں، ہمیں تنگ کیسے کرتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں. یہ ہر انسان کو اس کی معرفت ہونی چاہیے. اور خاص کر جو معالج حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ یعنی کہ فائدہ مند چیز ہے. ان کو تو ویسے ہی الحمدللہ ایک کو پتا ہوتا ہے اکثر کو، لیکن بعض کو نہیں پتا ہوتا اور وہ غلط لائن میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک ہے اوصاف اور صفات کے لحاظ سے. بعض یعنی کہ صفات کے لحاظ سے جنات کی تقسیم آگے ہیں، وہ بھی جنی ہے سب. اور بیماری کی تشخیص میں اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ مریض کی علامات سے جب یہ اسیسمنٹ کر لیا جائے، یہ معلوم کر لیا جائے، اس کی علامات سے دیکھ لیا جائے کہ جن کی کس کیٹیگری کا ہے، تو علاج میں آگے بڑی آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو اس میں تقریباً 14 قسمیں بنتی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام یا اس سے اگلے پروگرام میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. ابھی جو ہے نا وہ یعنی کہ صرف ایک تعارف کے لحاظ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جنات کس کیٹیگری کے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کی یعنی کہ انسان کو کیسے ان کے ساتھ واسطہ پڑ سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے. باقی ہر قسم پھر آگے اس کی علامات کہ اگر مثال کے طور پہ عفریت جن ہے تو اس کی کون سی علامات ہوتی ہیں، عامر ہے، گھر والا جن ہے، ٹائلٹ والا جن ہے، تو اس کی بیماری کی علامات کون سی ہوں گی، اس کا علاج کیا ہوگا. یہ انشاءاللہ آگے ہمارے درسوں میں یہ بات آئے گی. تو جو یہ تقسیم آ رہی ہے یہ بھی تجربے کے لحاظ سے ہے. ہو سکتا ہے ہماری اس بات سے کوئی بندہ رائے کے لحاظ سے یعنی اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جو تجربے کے لحاظ سے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان جنات کے اندر ایک جنوں کی قسم ہے عاشق جن. جیسے انسان بعض دفعہ مرد سے محبت کرتا ہے، بعض دفعہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. تو جنات کے اندر بھی یہی سیٹ اپ چلتا ہے. اس کو بولا جاتا ہے عاشق جن، اور اس کی اپنی علامات ہیں، اس کی اپنی خاص نشانیاں ہیں، اس کے اپنے بعض اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان کے پیچھے پڑتا ہے، اور اس کا علاج بھی اسی طریقے سے پھر آگے چلتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم تفصیلاً ان کو بیان کریں گے آگے تو عاشق جن کی علامات، اس کے اسباب، پھر آگے اس کا علاج یعنی کون کون سی پڑھائی اس میں انسان کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں آئے گا. اس میں مین چیز یہ سامنے رکھیں کہ عاشق جن جو ہوتا ہے وہ جلدی ظاہر نہیں ہوتا مریض کے اوپر. مریض کے اوپر عاشق جن جلدی ظاہر نہیں ہوتا، علامات سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وگرنہ بعض دفعہ حاضر ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اسی جن کو جادوگر استعمال کرے، یا وہ کمزور ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو وہ خود اپنی مرضی سے آنا چاہے تو ہو سکتا ہے. وگرنہ اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ عاشق جن جو ہوتا ہے جب مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مس والا مریض ہے، اس کو جناتی بیماری ہے، اس کو بہر کی بیماری جسے کہتے ہیں دوسرے لفظ میں وہ ہے. لیکن عموماً بعض دفعہ رقیہ میں دم کرنے میں وہ چیز حاضر نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہو بھی جاتی ہے. یہ تجربے میں چیز آتی ہے آگے. اس میں ایک دوسری قسم ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں سورہ صاد کے اندر 23ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
وآخرین مقررین فی الاصفاد، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک یہ یعنی کہ خاص صفت عطا کی تھی کہ ان کو جنات کے اوپر، ہوا کے اوپر، پانی کے اوپر، ان مخلوقات کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی، ان کا آرڈر چلتا تھا اللہ کے حکم سے۔ ان کے علاوہ یہاں میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا چلوں کہ اکثر ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، اس نے اپنے قبضے میں جنات رکھے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ جنات کو اپنے کنٹرول میں کر لے، ان کو اپنے قبضے میں کرے اور جیسے چاہے ان سے تصرف کرے، بغیر مشروط، بغیر کسی شرط کے۔ ہاں ہمارے معاشرے میں جو اکثر دنیا میں جو آج سیٹ اپ چل رہا ہے، جس کا مشہور یہ ہے کہ جی فلاں آدمی کے پاس جنات ہیں، موکلات ہیں، اس نے قابو کیے ہوئے ہیں، مین اس میں بیس ہوتی ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کا ان کے ساتھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے کہ کچھ وظائف کے ذریعے، کچھ غلط اعمال کے ذریعے انہوں نے ان کے ساتھ تعلق کام کر لیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں گے، آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں، وگرنہ بعض دفعہ وہی جن اس کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے بندے کو جو اس طریقے سے ان کے ساتھ تعلق کرنے والا۔ انشاءاللہ اس کی بھی آگے تفصیل آئے گی ہمارے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جنات کو قابو کرتے تھے، قید بھی کر لیتے تھے، بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے، اور ان کو عجیب یعنی کہ مختلف سزائیں بھی دے دیتے تھے۔ ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز کسی انسان کو نہیں دی، حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک عفریت ٹائپ جن بڑا وہ آگ کا شعلہ لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، ایک صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب آیا تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ منک، 3 بار آپ نے یہ پڑھا، لیکن وہ اس کے باوجود آگے بڑھتا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ، 3 بار آپ نے پھر یہ کلمہ پڑھا، پھر بھی وہ آگے بڑھتا چلا آیا۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو گردن سے پکڑ لیا، گردن سے جب پکڑا، دبایا، اور پھر ایک دعا کا بھی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ والی دعا آپ علیہ السلام نے پڑھی تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، گر گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی کہ رب حب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو میں اس جن کو قابو کر کے باندھ دیتا اور صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ طاقت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو دے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس کو نہیں قید کیا، بند نہیں کیا، باندھا نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی جنات کو قابو کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ جنات کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے، کمپرومائزنگ ہوتی ہے، ان کے ساتھ لینے دینے والی، کچھ لو کچھ دو والا معاملہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تعویذات کی حقیقت بیان کریں گے اس میں یہ چیز ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ یہ کنٹریبیوشن کیسے ہوتا ہے ان کا آپس میں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں سورہ صاد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ جنات ایسے تھے کہ جو غوطہ زنی کرتے تھے، سمندروں کے اندر تہوں میں جا کر ہیرے جواہرات نکال کر سلیمان علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ بھی ایک خاص قسم ہے جنات کی جو جن کا پانی کے ساتھ زیادہ تر تعلق رہتا ہے، اور ان کو جن الغواص کہا جاتا ہے، یعنی غوطہ زن جن۔ اور جب آدمی، اب دیکھیں اسلام کا حکم ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب بھی نہ کیا جائے، بغیر اللہ کا نام لیے پانی کے اندر چھلانگ نہ لگائی جائے، یعنی جو بڑے تالاب ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، دریا ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس میں کپڑے اتار کر وہاں پر نہانا شروع کر دیا، کہ کنارے پہ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے پھر جو جنات ہوتے ہیں جو پانی کے اوپر رہنے والے ہوتے ہیں وہ اس انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیمات دی، اور یہ باقاعدہ ایک ان کی قسم ہے جن الغواص کے، جن کا پانی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بڑے بڑے ڈیم، بڑے بڑے حوض، بڑی نہریں، سمندر، وہاں پر ان کا جو ہے، اور ان کا جو بڑا سردار ابلیس ہے وہ بھی پانی کے اوپر ہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے،
اور پھر وہاں سے اپنے کارندے بھیجتا ہے دنیا کے اندر دنگا فساد کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے، اور شام کو وہ آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ داد وصول کرتے ہیں اس سے۔ تو ان احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ جنات کی قسم ہے، ان کی بھی خاص علامات ہوتی ہیں۔ تیسرا جن کا پہلی صنف میں ذکر ہو چکا ہے، جن طیار، جو رسول اللہ نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ ایک جنات کی قسم ہے جو ہوا میں اڑنے والے ہیں، اور جادوگر اس مرحلے پر ان جنات سے کام لیتا ہے، جن طیار سے، کہ جب ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والا معالج اس کے جنات کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اس کے جادو کو ختم کرنے کے لیے کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جن ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جادوگر جن طیار ان جنات کو استعمال کرتا ہے اپنے فوج کے لحاظ سے، کہ جو ہوا میں اڑنے والے ہیں اور تیزی سے آگے پیچھے جو ہے وہ حرکت کرنے والے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی سورہ احقاف کی جو آخری رکوع کی آیات ہیں، صرفنا الیک نفرا من الجن، اس میں جنات کی باقاعدہ یہ ذکر موجود ہے کہ یہ جنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں تک جو ہے وہ جاتے تھے، وہاں سے خبریں سن کر کے پھر وہ نیچے آ کر جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے، پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ تو ایک قسم یہ بھی ہے جن طیار، اڑنے والے جن۔ چوتھی قسم جنات کی، یہ ٹائلٹ والے جو جن ہیں ہمارے گھروں میں جو عموماً ہر گھر کے ہر ٹائلٹ میں ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہر انسان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ اپنے ٹائلٹ میں جانے سے پہلے، یعنی پخانے کے لیے، پیشاب کے لیے، غسل خانہ کے لیے، کسی بھی صورت میں جانا چاہتا ہے تو وہ پہلے دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا پڑھ کے جائے گا تو ان جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اگر دعا پڑھ کر نہیں جائے گا تو پھر یہ جنات کسی بھی صورت میں اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض دفعہ جادو کرنے کے لیے کسی انسان کے اوپر جہاں اپنے جن کو یوز کرتا ہے، وہاں پر اس گھر کا جو ٹائلٹ کا جن ہوتا ہے اس کو بھی وہ استعمال کرتا ہے، اور یہ ایک چینل چلتا ہے اس کا۔ اور ہمارے پاس بعض کیسز ہمیں ایسے ملے، ہمارے پاس آئے کہ جس میں ہم نے جب ان کی چھان بین کی، دیکھا تو پیچھے جادوگر کا جن وہ پیغام رسانی کرتا ہے ٹائلٹ کے جن کو، ٹائلٹ کا جن پھر آگے دوسرے جن کو جو مریض کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ پھر آگے یہ وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو باقاعدہ اس کی علامات ہیں، باقاعدہ اس کے لیے پڑھائی وظیفہ ہے، آیات ہیں کہ یہ آیات پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کا وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ گھر والے جن کا ٹائلٹ والے سے، ٹائلٹ والے سے کا باہر والے سے وہ کنیکشن جب ختم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے وہ معاملہ جلدی حل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اس پانچویں قسم ان کی ہے جن المقابر، قبرستانوں کے جن۔ ایک تو ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنات نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری خوراک کیا، ہمیں کہاں رہنا چاہیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تمہارے لیے بیابان علاقے، پہاڑ، وادیاں، درختوں کی چوٹیاں، پرانی عمارتیں، پرانی یعنی کہ وہ بلڈنگیں جہاں پر انسان رہائش پذیر نہیں ہیں، کھنڈرات اور بلیں زمین کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں، یہ تمہارے لیے یہ جگہ ہیں۔ تو قبرستان بھی چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ قبرستان میں نماز نہ پڑھی جائے، اور جنات اکثر قبرستان میں رہتے ہیں۔ ایک تو عام جنات قبرستان میں رہتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ حمزات کہ جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہر حمزات اس کے ساتھ نہیں مرتا، اور جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا حمزات قبر اس کی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے۔ یہاں بھی میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا چلوں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ جب پیر بننے کے لیے، عامل بننے کے لیے، یا اس لائن کو اختیار کرنے کے لیے ابتدا کرتے ہیں تو ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جی ہم کوئی وظیفہ کریں، جنات کو اپنے ساتھ قابو میں لائیں۔ تو ان کو جو بتایا جاتا ہے یا جو کتابوں میں وہ پڑھتے ہیں، اور جو بھی وہ بھی ایسی لوگوں نے لکھی ہوتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں جی آپ گھر سے باہر کسی ویرانے میں چلے جائیں، قبرستان میں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ کر ایک دائرہ لگا لیں اور وہاں بیٹھ کر کے خاص قسم کی دھونی لگائیں، اور پھر یہ پڑھائی کریں، اتنے دن آپ 40-41 دن آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، تو ایک چیز آپ کے پاس آئے گی، مختلف شکلوں میں آئے گی۔ وہ کیا ہوتا ہے، یہی جنات آتے ہیں ان کے پاس، قبرستانوں والے جو حمزات ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ دوسرے جنات وہاں پر جو رہ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، کمپرومائزنگ کرتے ہیں، عہد معاہدہ کرتے ہیں، اچھا جی یہ دیں گے، یہ دیں گے، ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو جن المقابر اس کی بھی خاص علامات ہیں،
جب قبرستان کا جن کسی انسان کے اوپر سوار ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اس کو اٹیک کرتا ہے، تو اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں، پھر اس کا آگے علاج ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو آگے کچھ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، کچھ خاص آیات صورتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے تفصیل میں اس کو بیان کریں گے۔ چھٹی قسم اس میں جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، عامر البیت، جو گھروں کے اندر رہنے والے جنات ہیں، اس کی بات ہو چکی ہے۔ ساتواں نمبر ایک اور جنات کی ہے، یہ بھی جن ہی ہیں، اور ان کو بھی قریب کرنے کا ایک طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں، بعض غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، بعض خوش فہمی میں کر لیتے ہیں۔ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ بازار میں سے کتاب لی، وہ کسی جادوگر کی لکھی ہوئی ہے، کسی ایسی بندے کی لکھی ہے جس نے غلط وظائف، شرکیہ، بدعت والے یا منتر لکھ دیے اس میں، اور وہ انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے جس نے وہ کتاب حاصل کی۔ جب وہ ان کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس کتاب کو، تو اس کے اندر کچھ طریقے لکھے ہوتے ہیں کہ اس پڑھائی کو اس طریقے پہ آپ اختیار کریں، پڑھیں تو آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، آپ کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا، یا آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آئے گی۔ ان کو کہا جاتا ہے جن الجلب والتحذیر، یعنی کہ پڑھائی کے ذریعے جنات کو کھینچنا، حاضر کرنا۔ یہ بھی ایک جنات کی خاص قسم ہوتی ہیں کہ وہ پھر اگر وہ چلہ پورا نہ کیا جائے، وہ انسان وہ پڑھائی پوری نہ کرے اور ان سے ڈر کر اپنی جگہ سے بھاگ جائے، تو یہ چیز اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے، پھر اس کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ انسان اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ پاگل ہو جاتا ہے، بالکل ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کہ جب وہ شرکیہ پڑھائی کر رہا ہو، غلط وظیفہ کر رہا ہو اور اس کو بھی کمپلیٹ نہ کر سکے، اور ان کے ڈر خوف سے وہ اپنے اس چلے والی جگہ سے جب بھاگتا ہے، نکلتا ہے، یہ چیزیں اس کو ڈراتی ہیں، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ چیزیں دبوچ لیتی ہیں، پھر اتنا اس کو مارتی ہیں، اتنا دبوچتی ہیں، اتنا پریشرائز کرتی ہیں کہ وہ انسان کسی کھاتے کا نہیں رہتا، بعض دفعہ انسان دنیا سے ہی کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے، اور اس کا پھر خاص علاج ہے کہ جب بندہ کسی ناکام چلے کے اندر پکڑا ہوا ہو اور اس کی جو اپنے جن اس کے اوپر آ رہے ہوں، جو اس کو تنگ کر رہے ہوں، ان کا علاج کیسے کیا جائے، یہ بھی انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد جن الاطفال یا جن الطفل جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جنات کے چھوٹے بچے، جیسے انسانوں کی اولاد ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جنات کے بھی چھوٹے بچے بعض دفعہ بڑے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹے ہمارے بچوں کو ان کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں گھروں کے اندر، یعنی کہ اس کی خاص موضوع ہوتا ہے، خاص علامات ہوتی ہیں کہ یہ جن کا بچہ ہے۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک آدمی، ایک بچہ، اس کی عمر تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 15 سے 20 سال کے درمیان پہنچ چکی ہے، یعنی جوانی کے اندر وہ پہنچ چکا ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح گڑیا کے ساتھ کھیلنا، چھوٹے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا، اور اوپر دیکھ کر کے ہنسنا یا غیبی طور پہ باتیں کرنا، یعنی بچوں والی حرکات، دیکھنے میں نوجوان نظر آتا ہے، حرکات و سکنات کے لحاظ سے وہ بچوں والی حرکات اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ یا اس لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کس کیٹیگری کا جن ہے۔ تو یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے کہ جن الطفل، جو جنات کے بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بعض دفعہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کو جنہیں ارواح بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کیٹیگری کے جن ہوتے ہیں۔ 9ویں قسم جنات کی اس لحاظ سے ایک یہ بھی آتی ہے، جن اللمس والمس، عربی میں اس کو لمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص علامت ہے جن کی کہ بعض دفعہ ایک جن انسان کے پاس 24 گھنٹے نہیں رہتا، آیا، تھوڑی سی تکلیف دی، 1-2 منٹ کے لیے بھاگ گیا۔ ایک ہے اس کے اندر مس، اسے کہا جاتا ہے مس کلی، اس کی بھی پھر آگے 4 قسمیں ہیں کہ مکمل طور پہ انسان کے اوپر ہیوی ہو جانا، انسان کے جسم کی ایک سائڈ کو پکڑ لینا، ایک بازو کو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں لے لینا، ایک ٹانگ کو پکڑ لینا، یعنی کہ مس عارض، مس کلی، یعنی یہ عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ جسم، پورے جسم کو کنٹرول کر لینا، جسم کے ایک حصے کے اندر آ جانا، اور پاؤں میں، بازو میں، پیٹ کے اندر، گردے کے اندر، کسی بھی جگہ پر وہ جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ دوسرا، وقتی طور پہ ادھر سے، یعنی کہ اس بندے نے کوئی حرکت کی، ادھر سے جن آیا، اس کو تھپڑ لگایا یا کوئی بھی تکلیف دی، بھاگ گیا، اس کو کہا جاتا ہے لمسہ، یعنی کہ آیا، اپنی طرف سے تکلیف دی اور نکل گیا۔ مس وقت، یعنی کلی طور پہ جو ہمیشہ اکثر ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے اندر 9ویں جو 10ویں نمبر پہ جو جنات کی قسم آتی ہے،
اور وہ یہ بھی تجربے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. حقیقت کا علم اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ جن تبدل کہا جاتا ہے ان کو. اور اس کی تعریف یہ ہے ان جنات کی کہ جنات کی طرف سے ایک یہ قول بعض کتب میں پڑھنے میں ملتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جنات نے یہ بیان کیا ان کو کہ ہمارے باپ یعنی ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی تھی کہ ایک کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہم انسانوں کو دیکھ لیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم یعنی کہ ہوا میں اڑنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم جلدی جو ہے نا دور کے سفر بھی سیکنڈوں میں کر لیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمیں لمبی عمر دی جائے. اب اس کی ایک دلیل تو یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ابلیس کو جو ہے وہ قیامت تک مہلت دی ہے، اور بعض یعنی کہ معالجین کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض جنات کی عمریں جو ہے وہ کئی 100 سال تک ہوتی ہیں. تو جن تبدل اس جن کو کہا جاتا ہے کہ جو 100 سال کے بعد دوبارہ جو ہے اس کی حیت بدلتی ہے، یا 300 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد دوبارہ وہ یعنی کہ جوانی میں آ جاتا ہے. یہ تجربے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کنفرم اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. لوگوں کی طرف سے یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ جنات کے باپ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میری اس قوم کو یا میری جو آگے آنے والی نسل ہے ان کو لمبی عمر دی جائے، تو یہ ان کو دے دی گئی. بعض کے اندر چھوٹی عمریں ہوتی ہیں، بعض میں لمبی عمر ہوتی ہے. حقیقت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. 11واں نمبر پر ایک جنات کی قسم ہے جو پڑھے لکھے جن ہیں، یعنی PhD کی ہوئی ہے اپنی یونیورسٹیوں میں، پروفیسر ہیں، فلاسفر ٹائپ جن. اب یہ بھی ہر بندے کے اوپر یہ ہیوی نہیں ہوتے، یہ خاص بندوں کے اوپر ہیوی ہوتے ہیں، اور ان کی بھی پھر آگے خاص علامات ہیں. اس کو فیلسوف من الجن کہا جاتا ہے، یعنی جنات میں سے فلاسفر ٹائپ جن. اب اس کا ان کا تعلق طلباء کے ساتھ ہوتا ہے، یا یعنی تعلیم کے شعبے کے ساتھ جن لوگوں کا ساتھ تعلق ہے، یا قاضی جو عدالت کے اندر بیٹھے ہیں، جج ٹائپ، یا علماء حضرات، ان کے ساتھ جو ہے نا ان جنات کا کھلواڑ کرنا یا ان کے ساتھ رہنا یا ان کو وسوسے پیدا کرنا، یہ کیٹیگری ان کے ساتھ ہوتی ہے فیلسوف من الجن یعنی فلاسفر ٹائپ. اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ آگے بھی تفصیل سے آئیں گے. یہاں پر وقتی طور پہ کچھ 2-3 بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ بغیر دلیل کے بحث برائے بحث والی بات جیسے کہتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ بات ایسے ہے، میرے پاس اس کی دلیل ہے، حالانکہ پیش نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کی دلیل ہے، دوسرے کی بات نہیں ماننی، اپنی ہی منوانی ہے. تو حالانکہ دیکھنے میں دلائل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے حق دوسرے کے پاس ہی ہو، لیکن میں نے نہیں ماننا جی، میں نے بس کہہ دیا نا کہ بات ایسی ہے، میں ثبوت لاؤں گا اس کا، یعنی کہ اپنی طرف سے اپنی بات پر اڑے رہنا. یہ اس کو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ معاملہ بھی چلتا ہے ان کی طرف سے. تو اس کے بعد 12ویں نمبر پر جو جنات کی قسم آتی ہے وہ ہے خادم السحر، کہ بعض جنات جادوگروں کے ساتھ مل کر اس کی ماتحتی اختیار کر کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی اپنی علامات ہیں. بعض دفعہ تو ایک خاص قسم ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹوائلٹ والے جن کو جادوگر کا جن استعمال کرتا ہے. پھر آگے دوسرا، شروع میں جیسے میں نے بات گزارش کی کہ ہے سارے جنات ہیں، بعض صفات کے لحاظ سے ان کی پھر آگے ایک کیٹیگری بن گئی ہے. تو کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں مجھے اسلام آباد میں ایک نوجوان کو میں نے دم کیا الحمدللہ، تو اس کے اوپر 3 جن حاضر ہو گئے اور باقاعدہ نے اپنے نام بھی بتائے. تو ان میں سے ایک ذنون تھا، وہ ہندو تھا. اب وہ کہنے لگا کہ ہم اس کے قبضے میں ہیں، ہم اس کے کنٹرول میں ہیں، یہ ہمارا اس کے ساتھ کنٹریبیوشن، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، لڑکا بہتر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جنات جن کو جادوگر اپنی غلط وظائف اور پڑھائی کے ذریعے اپنے ساتھ کمپرومائزنگ میں لے لیتا ہے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے یا بعض تلسمات کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ پھر جادوگر کے محتاط ہوتے ہیں. اس لیے اس کو خادم السحر جن کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور قسم ہے الجن الکامل، اس کو کہا جاتا ہے. اس میں جن طیار کی زیادہ تر جو ہے نا وہ علامات پائی جاتی ہیں. انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا. اور اس کے بعد پھر ایک جن جو آخری قسم ہے، جو حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، قرین، کہ ایک تو ہر انسان کے ساتھ، جسے ہم ذات دوسرے لفظوں میں بولتے ہیں. اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرین اصلی اور ایک ہوتا ہے غیر اصلی.
اصلی سے مراد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک جن اس کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب وہ مجھے بغیر یعنی بہتری کے، بغیر اچھی بات کے کوئی چیز الہام نہیں کرتا، غلط بات مجھے جو وسوسہ نہیں ڈالتا وہ. تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ قرین اصلی، ایک ہوتا ہے غیر اصلی. اور اس جن کا جو اصلی ہوتا ہے یہ صرف انسان کو وسوسے ڈالنا، گمراہی کی طرف لے جانا، معاصی کے اندر نافرمانی میں مبتلا کرنا، اس کا کام یہی ہوتا ہے بس. باقی یہ بیماری کے لیے یا دوسرے کاموں میں یہ انوالومنٹ نہیں ہوتا. دوسرا جو یہ میں نے جس کا پہلی دعا میں ذکر کیا نماز کے اندر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن، اس کے آخر میں اس دوسرے کا ذکر آتا ہے الا طارق یترک بخیر یا رحمان. یہ ہوتا ہے غیر اصلی، جو اچانک کس انسان کے اوپر اس کے اوپر آ پڑتا ہے، اس کو دبوچ لیتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے غیر اصلی. اور ہمارا جو پچھلے درس میں، اس درس میں اور آنے والے دروس میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ زیادہ تر جو ہماری بحث ہوگی وہ غیر اصلی کے بارے میں ہے. اور یہ جنات کی ساری جتنی قسمیں ہیں وہ غیر اصلی کے اندر ہی آتی ہیں. باقی یعنی ہمزاد کے علاوہ جو جتنی بھی قسمیں ہیں، جن طیار ہے، خادم السحر ہے، وہ سارے غیر اصلی میں آتے ہیں. کسی وقت بھی انسان کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، بعض دفعہ خواب کے اندر آ کر پریشان کرتے ہیں، بعض دفعہ ویسے اس کو پریشان کرتے ہیں. تو یہ ہے جنات کی تقسیم کہ اور اس کے ہر ایک کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے انسان کیا پڑھے، کپڑے پہننے سے پہلے کیا پڑھے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھے، نکلنے سے پہلے کیا پڑھے. یہ ہر معروف ہے مسلمانوں کے ہاں کہ دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں اور معروف اوقات میں جو حدیث بیان کی ہیں، رسول اللہ نے دعائیں بیان کی ہیں، اس سے جہاں انسان کو جسمانی طور پہ یا انسانوں سے جو ہے وہ ڈیفنس ملتا ہے، وہاں پر مین چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے انسان کو جنات سے جو ہے وہ حفاظت مہیا ہوتی ہے. یہاں پر ایک بات، ایک روایت میں بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ ایک روایت میں میں ایک دن پڑھ رہا تھا، صحیح روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں. 160 فرشتے 24 گھنٹے میں مختلف اوقات میں ان کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے. اس سے ہٹ کر جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی جو انسان پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ الگ ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 160 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں ایک انسان کے آگے پیچھے اس کے باڈی گارڈ بن کر اور اس کی حفاظت کا جو وہ کام سر انجام دیتے ہیں. اس روایت میں وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف سے دعاؤں والا اور یہ فرشتوں والا نہ ہو تو شیاطین انسان کو اچھا کر لے جائے، اٹھا کر لے جائے. یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ہماری ان کی ازل سے دشمنی چلی آ رہی ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارے دشمن ہیں. دوسرے نمبر پر وہ ہم سے زیادہ ہیں. تیسرے نمبر وہ ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں. قرآن مجید 14ویں سپارے میں سورہ حجر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے ہیں، ان کے اندر حسد اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے دشمن ہیں اور وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی مختلف، اور اب دیکھیں بعض ہمیں کس ایسے ملتے ہیں کہ جس میں یہ سننے میں آتا ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کوئی ایسا بتا دیں کہ جس میں ہمیں ان موکلات سے یا ان جنات سے جو ہے نا وہ حفاظت ہماری ہو جائے. تو ہم ان کو پھر یہی قرآن مجید میں سے آیات اور وظائف بتاتے ہیں. اور بعض جو شرک کے ساتھ، شرکیہ کلمات کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنے والے لوگ ہیں وہ تعویذ بنا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تعویذ پہن دیں، اس کے ساتھ ہم آپ کو موکل دے رہے ہیں، یہ موکل جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو پچھلے دنوں مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ مجھے ایک آدمی نے یہ تعویذ دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے میں آپ کو ایک موکل دے رہا ہوں، یہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو میں نے اس کو بتایا، سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت ایک تو خود اپنے امر سے کرتا ہے، دوسرا رسول نے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ میں اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہوں اور حفاظت بھی کرتا ہوں. جیسا کہ
25वें सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू, कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह को अपना रब मानते हैं, उस पर कायम और दायम रहते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल करता है उनकी मदद के लिए, उनको ढारस बनाने के लिए, उनके दिली इत्मीनान के लिए, और उनको कहते हैं कि ला तहज़नू, तुम गम न खाओ, हम तुम्हारे साथ दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमें भेज दिया है। तो जिन्नात इंसान की हिफाजत नहीं करते, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो बुजुर्ग की सूरत में आए, चाहे वो नौजवान की शक्ल में आए, चाहे कोई आमिल कहे कि जी ये जिन आपका जो खैर हुआ है, ये नहीं हो सकता। जिन्नात हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए ही होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से जो आज के हमारे दर्स में जो हमने बयान की हैं कि जिन्नात हमारे यहाँ इस दुनिया में रहते हैं और हमसे पहले आए हैं, और फिर आगे उनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्में बयान की, फिर तजर्बे के लिहाज से कुछ उनकी अरब लोग और दूसरे लोगों ने उसकी किस्में बयान की कि आम तौर पे जिन बोला जाता है, फिर आगे शयातीन और आमिर कहा जाता है, फिर अरवाह कहा जाता है, फरीद कहा जाता है, फिर आगे तजर्बे के लिहाज से कुछ लोगों ने आगे मजीद उसकी तकसीम की कि ये अलामात के लिहाज से ये कैटेगरीज बनती हैं। ये सब होते जिन्नात ही हैं। कुछ दर्जे के लिहाज से बहुत बड़ा हैवी टाइप होता है, कुछ उससे छोटा, कुछ उससे छोटा, कुछ उससे छोटा, तो ये सारी तकसीम चलती है। इंशाअल्लाह अगले दर्सों में हम तफसीलन इससे ऊपर अलामात बयान करेंगे कि आशिक जिन की क्या अलामात हैं, जिन्नुल गव्वास की क्या अलामात हैं, आमिरुल बैत जो दूसरा है हम्माम वाला है। इंशाअल्लाह हम तफसील पे आगे तफसीलन इसको बयान करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इन शयातीन से हम सबको बचा कर रखे, और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर कोई इन बीमारियों के अंदर मुब्तला है, मुलव्विस है, परेशान है, तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें उसका इलाज जो है वो मुहैया भी फरमाए और उसी से ही हमें शिफा भी अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।